اور ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے جو 2-3 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنا رمضان المبارک کا خیال کرتے تھے اتنا کسی عبادت کا خیال نہیں کرتے تھے۔ رجب کا چاند دیکھ کے کہتے تھے اللہم بلغنا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمارے رجب میں برکت دے، ہمارے شعبان میں برکت دے، اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ تو بھائیو یہ بہت مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ ایک دفعہ ممبر پہ تشریف فرما ہو کر فرمایا وہ کون آ رہا ہے؟ سب نے یوں دیکھا، کوئی بھی نہیں۔ آپ نے کہا وہ کون آ رہا ہے؟ پھر سب نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی نہیں۔ پھر آپ نے کہا وہ کون آ رہا ہے؟ آون والا تو ہے کوئی نہیں۔ تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اوحی نزل، سان تک کوئی نظر نہیں آ رہا، تو کوئی وحی آئی ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ عدو حضر، اچھا کوئی دشمن آ گیا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم نہیں دیکھ رہے؟ کہا نہیں۔ کہا تو پھر یا رسول اللہ کون آ رہا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا رمضان آ رہا، رمضان آ رہا۔ یہ بھائیو گرمی کا رمضان ہے، تو اس سے ڈر کے، بھوک کے ڈر کے، پیاس کے ڈر سے روزہ نہیں چھوڑنا۔ ہماری پیاس ہوگی 12 گھنٹے کی، 14 گھنٹے کی، میکسیمم 15 گھنٹے کی۔ آل نبی نے 72 گھنٹے کی پیاس برداشت کر کے جان دی تھی۔ میرے نبی کی اولاد کے معصوم بچے، بچیاں، بیٹیاں، بیٹے، ہے جنگ کا میدان اور پانی کا قطرہ نہ ہو، کھانے کو نوالا نہ ہو، 72 گھنٹے کی پیاس برداشت کر کے میرے نبی کا قافلہ میرے نبی کے در پر پہنچا ہوگا۔ چونکہ جنگ سے پہلے امام عالی مقام کی آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ بہن زینب نے پوچھا اے حسن دا کیڑا موقع ہے؟ موت سر تے کھلوتی ہے۔ فرمایا بہن ابھی اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں اور فرما رہے ہیں بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں، میں آ گیا تینوں لینا سے۔ تو ہمارا روزہ تو ہوگا 15 گھنٹے کا، میرے نبی کی اولاد نے روزہ رکھا 72 گھنٹے کا، نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے۔ اور آخری میں کہاں سے بیان کروں، پیاس کی شدت میں اکیلے رہ گئے تھے، پیاس کی شدت میں لڑتے بھڑتے پہنچے دریائے فرات پر، اور اپنے گھوڑے کو اندر ڈالا پانی کی لب پینے کے لیے کہ ایک تیر آیا جو سیدھا یہاں سے گزر گیا اور پوری گردن لہو لہان ہو گئی، اور یہ جو راستہ تھا یہ بند ہو گیا۔ تو کہا اچھا میرے مولا تجھے پیاسا ہی پسند ہے آنا تو میں پیاسا ہی آؤں گا، اور وہاں پگڑی باندھ لی اور واپس آ کے پھر زخمی شیر کی طرح لڑے ہیں، اور عصر سے پہلے گردن کٹ کے سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ گیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلایا ہو، اور جو ایک دفعہ پیے گا پھر ابد الآباد کے لیے پیاس نہ لگے گی۔ گرمی کا، لیکن اب گرمی گھٹ گئی، جون سے باہر آ گیا ہے، جولائی سے اگست سے باہر آ گیا، مئی میں آ گیا، کچھ جون میں آئے گا۔ لیکن بھائیو میری اولاد بیٹھے ہو، جو کہ اکثر نوجوان بیٹھے ہو، بہت کم بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں، بڑی عمر کے لوگ، بھوک کے ڈر سے روزہ نہ چھوڑنا، پیاس کے ڈر سے روزہ نہ چھوڑنا۔ مزدوری کرتے ہو، کام کرتے ہو، کام چھوڑ دینا، چھٹی لے لینا، اپنے نوکروں کو چھٹی دے دو کہ جاؤ بھائی روزے رکھو، کام آدھے کر دو، روزہ نہ چھوٹے، تراویح نہ چھوٹے۔ کہ حضرت علی امام علی مولا علی کا فرمان ہے کہ ایک فرض روزہ چھوڑ کے پھر جس نے قیامت تک اس روزے کی قضا میں روزے رکھے تو ایک فرض روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتے نفلی روزے۔ اور نفلی روزے کی قیمت کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا من صام یوما تطوعا، ایک آدمی نے مثلا آج روزہ رکھ لیا یا کل روزہ رکھ لیا، نفلی روزہ ہے، اس نفلی روزے کے اجر میں اگر اسے 7 بر اعظم کو سونے سے بھر کے دیا جائے تو ایک نفل روزے کا بدلہ 7 بر اعظم کا سونے سے بھرا ہوا جہان ایک نفل روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا۔ ہر روزے کے بدلے میں اللہ جنت کی ایک لڑکی سے نکاح کرتا ہے، ہر روزے کے بدلے۔ ایک شادی کرنی ہوئے تو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، یا نوجوانوں سے پوچھو جن کی نہیں ہوئی ہیں، کتنی مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور یہاں چند گھنٹے کی پیاس کے بھوک کے بدلے ایک حور سے روزانہ شادی، 1 مہینے میں 3
اور کیسی لڑکیاں ہیں؟ وہ آگ پانی مٹی ہوا نہیں ہے، وہ دیکھو یہاں سے یہاں تک دیکھ رہے ہو، انگوٹھے سے گھٹنے تک زعفران سے بنی ہے، گھٹنے سے چھاتی تک مشک کستوری سے بنی ہے، چھاتی سے گردن تک عنبر سے بنی ہے، گردن سے سر تک کافور سے بنی ہے، اور ان کا قد ہے 130 فٹ۔ کتنا بھائی؟ اب ہمارے قد ہیں 5.5 پونے 6 سوا 6، سانو تو نبو جینچی پا لینا ہے بھائی، ہسبینڈ گیا کتنے وہ 100 جوڑے پہنتی ہے، پتہ نہیں کون سے بوجھے میں ڈال کے بھول جائے کہ کتنے رکھے آئی، پچھو ساڑیاں چیکوں میں باہر کٹ، بیگم باہر کٹ۔ ہاں تمہارا قد بھی 130 فٹ اللہ کر دے۔ اللہ نے بابا آدم اور اماں حوا کو 130 فٹ کا بنایا تھا، پھر یہ زمانے کے ساتھ ساتھ ہمارے قد چھلتے جا رہے ہیں۔ جب چیز کو چھلتے جاؤ نا تو وہ چھوٹی ہوتی جاتی ہے، 10-12 ہزار سال کا سفر ہے، تو ایسے چھیلتے ہم یہ چھوٹے چھوٹے آ کے بن گئے ہیں۔ واپس جنت میں جائیں گے تو اللہ 130 فٹ دوبارہ کر دے گا۔ زمیندار نے میراثی کو بلایا اور اپنا گھوڑا اس کے حوالے کر دیا، کہ لے انہوں مالش کر۔ میراثی بڑی کولی جی قوم ہوندی، اسا کیا چلو ٹھیک ہے۔ زمیندار گھر گیا، وہ بھی سو گیا۔ چور گھوڑا لے گئے، صبح مراسی کی آنکھ کھولی تو ویکھیا گھوڑا غائب، اسا کہ لے بھی ماریا گیا۔ وہ بھاگا گھر گیا، اپنا خرگوش لے آ کے رسے نال بن کے تے مالش شروع کر دی۔ تھوڑی دیر پئی تو زمیندار باہر نکلا، وہ میرا گھوڑا کی دیکھ لیا ہے کھلوتا، کہ فٹے منہ یہ گھوڑا ہے؟ وہ تو خرگوش ہے، کہ سائیں گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی تو گھس کے ایسے ہی اڑا کھلوتا، خرگوش آ کھلوتا۔ تو یہ جو 10,000 سال کی مالش ہے نا، اس نے میں گھسا کے یہاں آ کے کھڑا کر دیا ہے۔ جب اللہ جنت میں لے جائے گا نا، اسی 130 فٹ کو اوپر لے جائے گا، اسی کو 130 فٹ۔ جنت کی لڑکیاں ماں کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوتی، جنت کے نوکر ماؤں کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوئے۔ ایک نہر ہے، اس کا نام ہے بیدخ، اس میں مشک، عنبر، زعفران، کافور یہ ایسے مل کے بہتے ہیں۔ ہر روزے کے بدلے میں ایک لڑکی، کون سی لڑکی یہ بتا رہا ہوں، تھوڑی سی بھوک، تھوڑی سی پیاس برداشت کرو، تھوڑی سی۔ جب زیادہ لگے تو کربلا کی بھوک یاد کر لینا، جب زیادہ پیاس لگے تو کربلا کی پیاس یاد کر لینا، میرے نبی کے معصوم نواسے کی پیاس یاد کر لینا، تمہارا روزہ آسان ہو جائے گا۔ دو بالٹی پانی اتنے پا لو، پیاس ختم ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر نہانے بیٹھ جاؤ، بھوک پیاس ختم ہو جائے گی۔ کربلا کی مٹی نے تو انہیں اور زیادہ پیاسا کر دیا تھا اور زیادہ بھوک میں تڑپا دیا تھا، اور وہ اللہ کے نام پہ قربان ہو کے عاشق ہوں میں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے منہ نہ موڑے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، ہمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دبا ہو، سر دتے تے راز نہ بننے۔ یہ راہ عشق ہے، دیکھ یہ راہ عشق ہے، ہوتی ہے یہ یوں ہی تھے، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا، نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں۔ یہ میرا رب مجھے بھوک دے کے کیا چاہتا ہے، مجھے پیاس دے کے کیا چاہتا ہے؟ ہاں وہ چاہتا ہے کہ میری خاطر مجھے بھوکا رہ کے دکھا، پیاسا رہ کے دکھا، پھر دیکھ میں تیرے لیے کیا کرتا ہوں۔ کیا ہو رہا ہے؟ جنت کی میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے بیدخ، اس میں مشکمبر، زعفران، کافور بہ رہا ہے۔ اللہ کا ارادہ ہو گیا، آج ایک آدمی نے روزہ رکھ لیا، پہلے نہیں رکھتا تھا، اب بیان سنا رکھنے کا ارادہ کر لیا، تو ایک روزے دار کا اضافہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نور کو حکم دیتا ہے، اپنے نور کی تجلی اس نہر کے اوپر ڈالتا ہے، اور اس نہر میں سے اللہ کے نور کی تجلی پر 130 فٹ کی لڑکی باہر نکل آتی، پیدا نہیں ہوتی،
ماں دے پیٹ جو جمی ہے تے رڑدی پئی ہے تے دودھ پہ پیندی ہے، پیشاب نہیں پاک ہے، پخانہ نہیں پاک ہے، بڑھاپا نہیں جوان ہے، بدصورت نہیں خوبصورت ہے، میرے رب کی عزت کی قسم جنت کی لڑکی صرف یوں دیکھ لے آسمان پہ بیٹھ کے تو پوری دنیا کے لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں، اور تھوک ڈال دے سمندر میں تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی کا پورا دکھا دے تو سورج بے نور ہو جائے گا، نظر نہیں آئے گا، اور اپنا دوپٹہ ہوا میں لہرا دے تو زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے گی، روشنی پھیل جائے گی، چند بال توڑ کے زمین پر ڈال دے تو زمین سے آسمان تک نور اور روشنی اور خوشبو پھیل جائے گی، اور اس کے سر کے بال اس کے جسم کے قد کے برابر ہیں، 130 فٹ لمبے بال ہیں، اور اس میں موتی ہیرے یاقوت جڑے ہوئے، جب وہ یوں کرتی ہے نا اپنے سر کو لہراتی ہے، یہ ہلاتی یوں کرتی ہے ناز و نخرے میں، یوں ناز و نخرے میں جب سر ہلاتی ہے تو پوری جنت میں بجلیاں چمکنے لگتی ہیں، اس کے بالوں سے لائٹیں نکلتی، ساوی نیلی پیلی رتی چٹی، وہ ایسی نکلتی ہیں کہ پوری جنت کو حسین بنا دیتی ہیں، اور لگتا ہے جیسے جلوے ہی جلوے پوری جنت میں بکھر گئے ہوں۔ جب خامند کی طرف آتی ہے ایک قدم اٹھاتی، ایک قدم ہے، میں اپنی چال میں آ رہا ہوں یہ، لیکن جنت کی لڑکی آج ان آنکھوں کو حلال پہ ڈال دو، ان آنکھوں سے حرام دیکھنا چھوڑ دو، ان کانوں سے حرام سننا چھوڑ دو، اپنی شہوت کو زنا سے بچا لو، تو اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے؟ ایسی لڑکی دینے والا ہے کہ کیا تھا حدیث پاک میں، جب ایک قدم اٹھاتی ہے اپنے خامند کی طرف تو ایک قدم میں 1,00,000 ناز و نخرہ دکھاتی ہے، لہذا ایک نظر دیکھے گا، ہزاروں سال دیکھتا رہے دیکھنے کا شوق پورا نہیں ہوگا، ہزاروں سال سینے سے لگا کے رکھے شوق پورا نہیں ہوگا۔ یہ پاکیزہ پیشاب سے پاک، پخانے سے پاک، تھوک سے پاک، بلغم سے پاک، غداری سے پاک، بے وفائی سے پاک، بدکاری سے پاک، موت سے پاک، بڑھاپے سے پاک، سونے سے پاک، تھکن سے پاک، بالوں کی سفیدی سے پاک، جھریوں سے پاک، گندگی سے پاک، ہر وقت مزین، ہر وقت حسین جمیل کہ حسن بھی غلام بن کے ان کے سامنے کھڑا ہو۔ اور میرے نبی کے خوب بڑے صحابی ابو ہریرہ فرماتے ہیں جنت میں ایک حور ہے جس کا نام ہے عینا، 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 جب وہ محل سے نکلتی ہے تو 70,000 نوکر دائیں طرف ہوتے ہیں، 70,000 بائیں طرف ہوتے ہیں، 1,40,000 نوکروں میں کہتی ہے کدھر ہیں تبلیغ کرنے والے، کدھر ہیں بھلائی پھیلانے والے، برائی مٹانے والے۔ ہر روزے کے بدلے ایسی لڑکیوں کے ساتھ نکاح ہوگا، ہر روزے کے بدلے ایسی لڑکیوں کے ساتھ نکاح ہوگا، ہر روزے کے بدلے نہیں، روزہ تو بہت بڑا ہے، تراوی کے ہر سجدے کے بدلے، تراوی 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 تراوی، ہر سجدے کے بدلے، ہر سجدے کے بدلے 1,500 نیکی لکھی جائے گی، 20 تراوی 40 سجدے، کتنے ہو گئی نیکیاں؟ 60,000، 60,000، 60,000۔ پڑھنے والے کوئی نہیں۔ ہم یہاں ہمارا یہ کافی بڑا مدرسہ ہے ماشاءاللہ، یہاں ہم ایک چٹ لگا دیں باہر گیٹ پر کہ یہاں جو آ کے تراوی پڑھے گا 150 روپیہ فی سجدہ، 150 روپیہ فی سجدہ ملے گا، انشاءاللہ سارا شاہکوٹ اتھے آیا ہوئے۔ دادیانوں میں موڑیں تے چاہتے لے آمن کے دادا چل، پوتریاں دی لڑائی اسی ایک اکسی دادے نو میں لے جانا دو اکسی میں لے جانا، نانی نانے نے بھی چاہتے لے اسن 150 روپیہ لپنا، چل دادا چل، صرف 150 روپے کا اعلان لگا دو یہاں، اور کل سارا شاہکوٹ اور اس کے دیہات یہاں پہنچے ہوئے ہوں گے۔ اور میرا نبی کہہ رہا ہے 60,000 ایک گھنٹہ، 20 تراوی پہ کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 گھنٹہ، کوئی آرام سے بھی پڑھے تو 1.25 گھنٹہ، ایسے اوپر نہیں ہے۔ بس میرے عزیزو، اس رمضان مبارک کو عزت دو، احترام دو، روزہ نہ چھوڑو، تراوی نہ چھوڑو، تلاوت نہ چھوڑو۔ آسان طریقہ ہے، افطاری تھوڑی کرو، افطاری تھوڑی کرو، افطاری تے حملہ نہ کرو، افطاری کھاؤ، حملہ نہ کرو۔ جب یاد سائرن دی پاں ہوئی تو پورا جگ منہ لا لیا، اور تو 5 سموسے وچ پا لے، نال 2 پیس مرغے دے پا لے، 1 پیس مچھی دا پا لیا، تو چاٹ کھاون بہ گیا، پے ہوندے نماز بن کے انہاں نماز کی پڑھنی، انہاں تراویح کی پڑھنی تو نماز ہی نہیں پڑھ سکتے، ڈٹھے پے ہوندے نے ان کر کے۔ آپ میرے نسخے پہ عمل کرو،
آسانی سے 20 یا 40 تراویح پڑھ لو. سادہ پانی سے روزہ افطار کرو. 1 کھجور کھاؤ، 2 کھا لو، 3 کھا لو. سادہ پانی، کوئی موسم کا پھل ٹھنڈا نہ ہو، نارمل ہو، وہ کھا لو. اور مغرب کی نماز پڑھو. عشاء کی نماز پڑھ کے، تراویح پڑھ کے اب آ کے کشتی کرنی ہے تو کر لو. لیکن اگر تم نے افطاری پہ نالے ڈھیلے کر دے وہ تھوڑی خیر، وہ تو تمہیں عشاء پڑھاونی بھی اوکھی ہوگی، تراویح کہیں پڑھاونی. تھوڑا کھاؤ، تھوڑا افطاری تھوڑی کرو، تھوڑا سا اپنے پہ قابو پا لو. ایک دم ٹھنڈا پانی نہ پیو. میرے نبی 2-3 کھجوروں پہ روزہ رکھتے تھے اور 2-3 کھجوروں پہ افطار ہو جاتا تھا. یہی ان کی افطاری، یہی ان کا کھانا، یہی ان کی افطاری. اور اپنی امت پہ کرم فرمایا کہ سحری آخر میں کرتے تھے، بالکل آخر میں، اور افطاری فوراً کرتے تھے تاکہ بھوک کا ٹائم کم سے کم استعمال ہو. اور روزہ افطار کے لیے ایک آدمی مدینے میں ہوتے تو چھت پہ ہوتا، سفر میں ہوتے تو ٹیلے پہ ہوتا اور سورج کو دیکھ رہا ہوتا. جو ہی سورج کا کنارہ نیچے جاتا کہتا یا رسول اللہ افطر، یا رسول اللہ سورج گیا تو آپ فوراً کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لیتے تھے. ساری سے میرے نبی کے اوپر 9 رمضان آئے. 2 رمضان 30 کے مہینے کے تھے اور 7 رمضان 29 کے مہینے کے تھے. 2 30 کے اور 7 29 کے. تو یہ بہت خوبصورت مہینہ آ رہا ہے. اس کے لیے چند باتوں کی رعایت ہو جائے تو یہ رمضان ہماری آخرت کا وسیلہ بن جائے گا. میرے نبی کا فرمان ہے 4 آدمیوں کی رمضان میں بخشش نہیں ہوتی. ایک شراب پینے والا، ایک ماں باپ کا نافرمان، ایک رشتہ داروں سے بائیکاٹ کرنے والا، اور ایک دل میں کسی کا کینہ اور بغض پالنے والا. میں آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اس مبارک پیارے مہینے کو اللہ ہمارے نصیب کرے. ہم کسی سے لڑے ہوئے ہیں تو صلح کر لیں، ماں باپ کو ناراض کیا ہے تو ان کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لیں. کوئی شراب نشے کی عادت ہے تو اس سے توبہ کر لیں. کسی کے بارے میں دل میں نفرت ہے تو اس نفرت کو دھو دیں، صاف کر دیں، پاک کر دیں، تو ہمارا رمضان خوبصورت ہو جائے گا. اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اور آخری رات سارے گناہ معاف کر کے اللہ جنت کا فیصلہ فرما دے گا. آپ کا آنا بہت مبارک ہے. اس رمضان کے مہینے کو بابرکت بنانے کے لیے یہ چند باتیں میں نے پیش کی ہیں. کوئی بڑی بات نہیں ہے. کسی سے ناراض ہو خود ہی صلح کر لو، وہ نہ کرے تم جا کے کر لو. تم چھوٹے بن جاؤ اللہ تمہیں بڑا بنا دے گا. اللہ کی قسم، تم چھوٹے بن جاؤ اللہ تمہیں بڑا بنائے گا. میرے نبی نے قسم اٹھا کر کہا کہ تم چھوٹے بن جاؤ اللہ تمہیں بڑا بنا دے گا. تم معاف کرنا سیکھو اللہ تمہیں بڑا بنا دے گا. ماں باپ کو دکھ دیا ہے ان کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگو. کسی کے بارے میں دل میں نفرت ہے دھو کے صاف کر کے اس کے گلے لگ جاؤ. کسی سے بائیکاٹ کیا تو اس کے ساتھ صلح کرو. کسی نشے کی عادت ہے جو حرام ہے، ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے، حقہ پیتا ہے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ جو نشہ جو حرام نشہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لیں تاکہ ہمارا دن کا روزہ اور رات کی تراویح 2 کام ہو گئے تو ہمارا انشاءاللہ رمضان